آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ وضو کے متعلق ہماری جو گفتگو ہے وہ جاری ساری ہے, اور جس طرح علامہ صاحب نے جو ہے نا وضو کا سنت طریقہ, اور یہ حقیقت بات ہے کہ اس کو ترتیب کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہے, اور ایک اعضاء سوکھنے سے جو ہے پہلے, یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ چہرہ دھویا ہے تو چہرہ سوکھنے سے پہلے اگلے اعضاء کو دھو لینا چاہیے. اس میں اتنا وقفہ نہیں ہونا چاہیے کہ چہرہ سوکھ جائے پھر آپ دوسرا, اس طرح وضو جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا. جی علامہ صاحب, بالکل آپ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ایک بات اور ہے اس کے جو ہے نا, یہ تو ہمارا سنت طریقہ ہو گیا, وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, آپ جو ہے نا ایک دفعہ نا تشریف لے گئے مسجد میں, تو نا ایک بابا جی تھے, تو بابا جی نے جب وضو کیا نا تو وہ وضو جو ہے وہ اچھے طریقے میں صحیح نہیں تھا, یعنی کہ اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی, واللہ عالم. تو آپ بچپن کا زمانہ ہے تو آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ نے بھی کیسے بابا جی کو بتایا جائے. اگر ان کو بتایا جائے کہ آپ نے وضو ٹھیک نہیں کیا تو شاید ان کی دل آزاری ہو جائے. تو آپ نے ایک اسکیم لگائی, آپ نے کہا کہ بابا جی کہ ہم دونوں بھائی, میرا بھائی یہ چھوٹا کہتا ہے کہ میں وضو ٹھیک کرتا ہوں, یہ بڑا کہتا ہے میں وضو ٹھیک کرتا ہوں, ہم دونوں وضو کرتے ہیں, تو آپ دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ ہم دونوں میں سے وضو ٹھیک کون کرتا ہے. جب آپ دونوں نے وضو کیا تو بابا جی کہنے لگے, بیٹا آپ دونوں کا وضو جو ہے وہ ٹھیک ہے اور میرا جو وضو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. تو یہ بات اچھے یعنی کہ سمجھانے گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں میں پہلے تو ظاہری بات ہے وہ اور چیزیں ہوتی تھیں, آج کا جدید دور ہے, ٹپ آ گئے ہیں, وہ جو ہے نا ڈبے جو ہوتے ہیں, ڈول وغیرہ ہوتے ہیں, پانی ڈال, یعنی کہ پانی ڈال کر غسل یا وضو کرتے ہیں تو وہ پانی جب مستعمل ہو جاتا ہے, یعنی کہ پانی جب وہ مستعمل ہو جاتا ہے, استعمال ہو جاتا ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ضائع ہے, کیا وہ کسی کام آ سکتا ہے؟ جی, یہ آپ نے ایک نہایت ہی عمدہ اور نفیس سوال کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سوال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے. ہمارے ہاں اکثر گھروں میں چونکہ شاور نہیں لگے ہوئے, پہلے بھی تھا, یہ ایک چیز سن لیں تمام دوست احباب کہ اگر تو گھروں کے اندر شاور ہیں تو شاور میں یہ ہے کہ اوپر سے شاور چل رہا ہے اور انسان جو ہے نا وہ سب سے پہلے اگر غسل کر رہا ہے تو غسل کرنے سے پہلے اس کو جو ہے وضو کرنا وہ ہے ضروری ہے, وہ وضو کر لے. تو جب شاور چل رہا ہے تو اوپر سے ٹھیک ہے. اب گھروں میں جو بعض اوقات بالٹی پڑی ہوتی ہے یا ٹپ وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر وہ فل بھرا ہوا ہے یا اس میں پانی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہمیں اس میں ضرورت ہے ہم کیا کرتے ہیں اسی وقت اسی کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, خشک ہاتھ ڈالتے ہیں. خشک ہاتھ جب ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے, اس سے نہ انسان وضو کر سکتا ہے وہ پاک پانی, نہ اس سے غسل کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ میں آپ کو ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں. سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ نے جس ہاتھ کو استعمال کرنا ہے, آپ کسی برتن سے یا خشک جو ہے نا وہ ہاتھ کو پکڑ کے اس سے پانی لیں. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں, دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر اس سے پانی استعمال کریں تو پھر وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پھر آپ اس سے وضو کریں یا جو مرضی کریں. اگر اسی طرح بات کر بے اختیاطی میں یا غلطی میں پانی مستعمل ہو گیا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا وہ اگر بالٹی آدھی ہے, فرد محال جو ہے آدھی ہے, تو آپ کیا کریں پوری طرح اس کے نل کو چلا دیں, ٹوٹی کو چلا دیں. نل جب وہ بھر جائے, اس کا پانی بہنا شروع ہو جائے, یوں سمجھ لیں کہ اب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ مستعمل پانی سے زیادہ اس کے اندر بھرا گیا ہے, تو وہ پانی بھی جو ہے نا وہ قابل استعمال ہے, اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں, آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اس پانی کو پاک کیا جائے, وگرنہ مستعمل پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اگر نماز کسی اور وجہ سے اگر تو پھر اس میں ہم جو ہے فقہاء کرام اس کی جو اجازت دیتے ہیں, وگرنہ ایسی صورت میں نہیں ہے. اچھا, ایک بات اور ہے کہ آج کل ویسے پہلے تو دور میں پانی کی کمی ہوتی تھی, تو آج کل پانی جو ہے وہ کافی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے, تو ہمیں وضو کے متعلق پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے بھی, یہ تھوڑی سی یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں اکثر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ اتنا بھی کم پانی استعمال نہیں کرنا کہ انسان جو ہے وہ ترستا رہ جائے, یوں سمجھ لیں, یعنی کہ اتنا پانی ہو کہ اس کے قطرے جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا وہ 2 قطرے, وہ کہتے ہیں 2 قطرے رد المختار کے اندر کہ 2 قطرے جو ہے نا اس کے نیچے زمین پہ گرے, یعنی کہ پانی اتنا استعمال ہو, اتنا 2 قطرے, ہاں جی, اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ بس بندہ بس ہاتھ نیچے کر کے اس نل کے نیچے کھڑا رہے یا بیٹھا رہے.
ایسے نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مسجدوں میں جب جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا پانی چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہاتھ دھوئے. پانی یعنی کہ ضائع کرنا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب آپ وضو کریں, وضو کرتے ہوئے آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے, نل کو کھولیں, ہاتھ دھوئے, اس کے بعد نل کو بند کر لیں یا تھوڑا سلو کر لیں. جی اتنا کر لیں کہ آپ اس کو آرام سے کرتے رہیں یا آپ کا جو ہے وہ بھرا جا سکے. تو یہ ہے اس کے اندر, یعنی کہ پانی جو ہے وہ وضو کے لیے اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں وہ سوکھے رہ جائیں, اور اتنا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ 10 آدمیوں کا جو پانی ہے وضو کا وہ آپ استعمال کر دیں. اتنا ہو گیا, یعنی کہ آپ کے جسم سے جو ہے نا, اگر آپ نے دیکھیں چہرے کے اوپر پانی ڈالا ہے نا, تو کم از کم آپ کے چہرے سے 2 قطرے تو نیچے بوند گرنی چاہیے نا. اتنا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ اتنا ہونا چاہیے. اچھا ایک بات اور ہے کہ علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل اکثر ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ نیل پالش لگا لیتی ہیں, وہ مہندی لگا لیتی ہیں, وہ طرح طرح کیمیکل آئے ہوئے ہیں, مجھے ویسے اتنا زیادہ علم نہیں ہے, تو وہ جو ہے میک اپ وغیرہ کر لیتی ہیں. تو کیا ان چیزوں سے وضو جو ہے وہ ہو جائے گا؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ وضو بھی کر لیتی ہیں, نماز بھی پڑھتی ہیں, لیکن نیل پالش بھی لگی ہوتی ہے, وہ جو انگلیوں پر لگاتے ہیں, مہندی بھی وہ لگی ہوتی ہے. مہندی وہ جو دوسری ہے اس کا تو میرے خیال میں کوئی اتنا نقصان نہیں ہے, لیکن جو کیمیکل جو آج یہ جو ہے میں ایک بات بتا دوں, اگر تو اس مہندی کا کلر ہاتھ کے اوپر آ گیا یا کسی اور حصے کے اوپر آ گیا تو اس سے تو وضو کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, مثلا اگر اس کا کلر ہو جائے, اگر مہندی اوپر لگی ہوئی ہے تو اگر وہ گیلی ہو گئی ہے تو وہ پوری گیلی ہو گئی, اتر جائے گی تو اس سے تو وضو ہو جائے گا. مہندی جو ہے نا کلر بھی ہو تو کلر میں بھی وہی ہوتا ہے. دوسرا, اگر یہ بات بڑی سننے والی, آپ نے بڑا ویلڈ جو ہے سوال کیا ہاتھوں کے اوپر. آج کل جو ہے نا ہماری ماؤں بہنوں نے آج کل جو نیا دور آیا ہوا ہے, جی جی میک اپ بھی واٹر پروف آیا ہوا ہے. جی میں یہ بتا دوں, ہاں جی لپسٹک جو ہے وہ بھی واٹر پروف, یہ لپسٹک ہے یا ہاتھوں کے اوپر نیل پالش لگائی ہوئی ہے یا کوئی موم جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے, کوئی موم ایسی جس سے پانی نہیں نیچے جا سکتا, یا کوئی ایسی چیز ایلفین وغیرہ لگ گئی, ٹھیک ہے, یا روغن لگ گیا, ایسی چیز جس سے وہ جو آپ کے وضو کے جو حصے ہیں وہ تر نہ ہوں, ایسی چیزوں سے وضو نہیں ہوگا. چاہے وہ نیل پالش ہو, چاہے وہ لپسٹک ہو, چاہے وہ روغن ہو, چاہے وہ ایلفی ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو, تو ایسی چیز کو پہلے اتارنا پڑے گا, تو پھر جا کے جو ہے وہ آپ کا وضو ہوگا. ایک جو ہے وہ بال برابر بھی باقی رہے گی تو وضو نہیں ہوگا. جی میری خاص طور پہ یہ میں اپنی ماؤں بہنوں کے سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو سن کے اس پر عمل کریں, کیونکہ آج اگر ہم جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں, میک اپ ٹھیک ہے وہ ایک اپنا جو ہے نا بناؤ یعنی کہ سنگار کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم نماز, یعنی کہ اب اگر ہم میک اپ کر لیں, ہم ایسا جو ہے نا مہنگا ترین میک اپ کر لیتے ہیں, کہتے جی اب نماز کا ٹائم تو ہو گیا, لیکن میں اگر وضو کروں گی تو نماز کا میرا جو میک اپ ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, کہ ایسی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے جو جس کی وجہ سے ہمیں نماز سے جو ہے وہ دوری کرنی چاہیے. اچھا علامہ صاحب ایک اور بات ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ نماز جنازہ کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے. اگر ہم نماز جنازہ میں جاتے ہیں, اگر ہم جلدی میں چلے جاتے ہیں تو وضو نہیں کرتے یا ٹائم نہیں بچتا, کیا اگر ہم وضو نہیں کرتے تو نماز جنازہ ہو جائے گا؟ اس کے بعد میں دوسرا سوال. اچھا, سب سے پہلی بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, تو فرض ہے تو اگر آپ وضو کر لیا تو بہت اچھی بات ہے, بہتر بات ہے. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایمرجنسی میں ہوتا ہے اور وضو نہیں کرتا, اور آپ کو پتہ ہے نماز جنازہ کے لیے اتنا وقت بھی نہیں ہوتا, یا امام صاحب نے ادھر تکبیر کہہ لی اور انسان پریشان ہے کہ میں نماز جنازہ میں وضو نہیں کیا ہوا تو اب میں کیا کروں, تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسی وقت انسان جو ہے نا وہ تیمم کر لے. تیمم ہاں وہ پاکی ضروری ہے, تیمم کر لے. تیمم کرنے کے بعد وہ ہے وہ نماز جنازہ میں وہ ہے نا وہ کھڑا ہو جائے تو وہ اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے, وگرنہ جو ہے وہ نماز جنازہ جو ہے نا اس کی ادائیگی نہیں ہوگی اگر اس نے, ٹھیک ہے. اگر ظاہری بات ہے وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے, اس کو ٹائم لگے گا, ٹائم لگ کے آ گیا تو اتنی دیر میں نماز جنازہ جو ہے نا وہ ادا ہو جائے گی. تو اس خطرے کے پیش نظر اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ضرور وضو کرے.
اچھا ایک اور بات ہے کہ کیا نماز جنازہ کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو نماز جنازہ کے لیے وضو کیا ہے وہ بس نا نماز جنازہ کے لیے ہے، دوبارہ نماز ہم نے اگر ادا کرنی ہے تو ہم وضو دوبارہ کریں. کیا ایسی چیز ہے کہ مثال کے طور پہ یہ وضاحت کریں کہ نماز جنازہ کا جو وضو ہے اصل ہے تو وضو ہی ہے، لیکن آپ شرعی طریقے سے ہمیں بتائیں کہ جو ایک دفعہ وضو کرنے سے وہ نماز بھی ہم ادا کر سکتے ہیں؟ فقہائے کرام کے نزدیک نماز جنازہ کے لیے کیا گیا وضو اس سے ہم باقی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، ایسا کوئی حرج نہیں ہے. ایسا کوئی حرج نہیں ہے. ہم جو ہے نا وہ نماز جنازہ، کیونکہ نماز جنازہ بھی وہ ہے ثواب کی نیت سے، اور باقی نماز بھی جو ہے وہ ثواب کی نیت سے ہے. اچھا ایک چیز اور، آج ہمارے جو سوال ہیں وہ جو ہے نا بڑے اہم بھی ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے گزارش بھی کروں گا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ دیکھنا، پورا دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ بنیادی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں جو وضو کے متعلق ہیں، کیونکہ وضو کا جو تعلق ہے وہ ہماری ڈائریکٹ عبادات کے ساتھ ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا بال ہیں، اگر ان میں سے ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو ہمارا جو وضو ہے وہ نہیں ہوگا. وضو جب نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے جو ہمارا جو وضو ہے وہ نہیں ہوگا. اچھا علامہ صاحب ایک چیز اور ہے، عوام میں جو شعور اصل میں گھٹنا یا سطر کھلنے یا کپڑا تبدیل کرنے، اب یعنی کہ ہم نے وضو کیا ہے، ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں یا کسی اور سطر کے دیکھنے، یعنی کسی اور کو کے جسم کو دیکھ لیا ہم، جیسے کہ کپڑوں کے بغیر دیکھ لیا، یعنی کہ جو سطر عورت کے علاوہ ہم نے جسم کو دیکھ لیا، کیا اس سے ہمارا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جائے گا؟ یا کپڑے ہم تبدیل کرتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ عوام میں اکثر کہتا ہوتا ہوں مسائل کم ہیں، جو ہے نا وہ مسئلے کم ہیں، تڑسلے زیادہ ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے آپ کا سطر کھل گیا ہے، یہ ٹھیک ہے، یا آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک عام سی کامن سی بات ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں، غسل کرتے وقت بھی تو دیکھیں نا آپ جو ہے نا وہ بہتر تو یہ کہ کپڑا اپنے لپیٹا ہوا ہو، اگر نہیں لپیٹا ہوا تو غسل تو ہو جائے گا، اس سے نہیں ٹوٹتا. تو اگر غسل نہیں ٹوٹتا تو وضو پھر کیسے ٹوٹ جائے گا؟ اور پھر کسی کو دیکھنا، مثلا ہم دیکھتے ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں نہروں میں لوگ نہا رہے ہیں تو جو ہے وہ تالاب میں جا کے نہا رہے ہیں، کسی اور جگہ ٹیول میں نہا رہے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا ایک بات اور ہے کہ غسل ہم کر رہے ہیں، جی جی غسل ہم نے جب کیا ہے تو کیا غسل کرنے سے وضو ہمارا ہو جائے گا؟ کیونکہ بات ہے آزاد تو سارے جی غسل کرنے سے آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن بشرطیک وہ غسل جو ہے وہ غسل ہی ہو. اس لیے آپ نے دیکھا کہ اکثر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کریں تو غسل سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کریں. تو جب ہم وہ وضو کر ہی لیتے ہیں تو پھر غسل جو ہے نا وہ ادا ہو جاتا ہے. اگر غسل کر لیا تو غسل سے آپ پاک ہیں، غسل نام ہی پاکی کا ہے، آپ پاک ہیں، آپ اس سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے باقی امور کو بھی سر انجام دے سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم پہلے وضو نہیں کرتے، یعنی کہ جس طرح 4 فرض ہے ہم وضو نہیں کرتے، لیکن اگر غسل کے فرائض جو ہیں وہ تین فرض ہیں، وہ جب تک کریں گے تو پھر بھی پاکیزگی. بعض کا یہ ہوتا ہے ایک چیز یہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جو غسل کے فرائض ہیں وہ بھی بتا ہمارے ہاں اکثر جو ہے دوست جو پریشان ہوتے ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں جو بہت ہی ضروری ہے، ان کو کرنا ضروری ہے. سب سے پہلا جو ہے آپ نے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ نے حلق تک غرارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. روزہ نہیں ہے تو آپ نے ناک کی جو انی ہے یہاں تک پانی لے کے جانا ہے. تیسرا جو اس کا جو مین ہے، آپ نے پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا ہے مسل کے جو سمجھنے کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے. تو یہ غسل کے فرائض ہیں، یہ ان کے. جی بالکل ناظرین، یہ جو غسل کے فرائض ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور ہمیں اکثر ہم جو ہے نا فرائض کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے نا فرائض کو ترک کر دیتے ہیں. جب ہم ترک کریں گے تو ہمارا جو غسل ہے، ہم نہا تو لیں گے، جسم کی میل تو جو ہے، میل کچیل جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، ہمارا جسم تو صاف ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ہم غسل ہم پر فرض ہے تو غسل ہم نے جب فرض ہے تو پھر ظاہری بات ہے ہمیں جو ہے نا وہ فرائض جو ہیں، وہ 3 جو فرائض ہیں وہ ہمیں پورے کرنے پڑیں گے. جب تک ہم 3 فرائض پورے نہیں کریں گے تو ہمارا جو غسل ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. جب غسل مکمل نہیں ہوگا تو پھر یہ صرف اور صرف محض یہی ہوگا کہ ہم اپنے جسم سے میل تو ختم کر رہے ہیں لیکن غسل ہمارا جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو ناظرین جو ہے ابھی ہمارے جو گفتگو ہے علامہ صاحب سے وہ ابھی
جاری رہے گی اسی مسائل پر، اور مین ابھی 2-4 سوال ابھی اور کافی بڑے اہم سوال ہیں وہ بھی ہم علامہ صاحب سے کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ذکی برادرز کی فخریہ پیشکش